أما بعد فقد قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لے سب. ناراض ہو اخلاص کے ساتھ زور سے پڑھ لو درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی رہے تھے جو ہنستے ہنساتے ہوئے، جی رہے تھے جو ہنستے ہنساتے ہوئے، چل دیے اپنے طلباء و طالبات کو رلاتے ہوئے. ایسی محبوب تیری لقائے حبیب، کچھ کسی کو نہ بتلایا جاتے ہوئے. پہنچے دربار پاکیزہ میں وہ جوان، خود ہی اپنے لہو میں نہاتے ہوئے. وہ جو اہل وفا تھے ہوئے بے وفا، وہ جو اہل وفا تھے ہوئے بے وفا، چل دیے سب سے دامن چھڑاتے ہوئے. شمع حیات گرچہ بجھا کر چلے گئے، حق گوئی کا چراغ جلا کر چلے گئے. عقبہ میں سرخ روئی کی ایسی طلب کے آہ، اپنے لہو میں آپ نہا کر چلے گئے. در سے کلام پاک کی شہرت نگر نگر، در سے کلام پاک کی شہرت نگر نگر، قرآن کی وہ خوشبو اڑا کر چلے گئے. بکرائے ان کے طرز تخاطب نے ایسے پھول، بکرائے ان کے طرز تخاطب نے ایسے پھول، ایک گلستان حق وہ لگا کر چلے گئے. جو مسکراہٹے ہی صدا بانٹتے رہے، جو مسکراہٹے ہی صدا بانٹتے رہے، جاتے ہوئے وہ سب کو رلا کر چلے گئے. دنیا کے واسطے نہ کیا جمع کچھ مگر، دنیا کے واسطے نہ کیا جمع کچھ مگر، دولت وہ آخرت کی کما کر چلے گئے. گفتار کا نہ غازی کہے کوئی اب انہیں، کردار سے وہ اپنے بتا کر چلے گئے. طاغوتی قوتوں سے نہ مرعوب وہ ہوئے، طاغوتی قوتوں سے نہ مرعوب وہ ہوئے، حق بات صاف صاف سنا کر چلے گئے. اخلاص اور نفاق سے پردے اٹھائے یوں، اخلاص اور نفاق سے پردے اٹھائے یوں، کھوٹے کرے کا فرق بتا کر چلے گئے. للکار حق شناس مقابل ہے آئینہ، للکار حق شناس مقابل ہے آئینہ، باطل کو آئینہ وہ دکھا کر چلے گئے. میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو مختصر سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. کسی کو 20 سال کے لیے، کسی کو 50 سال کے لیے، کسی کو 2 دن کے لیے، کسی کو الا ماشاءاللہ کم و پیش 100 سال کے لیے. اس دنیا میں نہ کوئی اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ اس دنیا سے اپنی مرضی سے کوئی جائے گا، بلکہ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے ارادے سے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کے ارادے سے ہم دنیا میں آئے. ہم پشمبے گوٹ میں خود پیدا نہیں ہوئے، ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے. ہم خود آئے نہیں ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے.
اور ساری عمر کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے۔ اور مسافر بھی وہ مسافر جو راستہ چلتا مسافر ہو، جو راستہ چلتا مسافر ہو۔ تو یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں کے یہ بنگلے یہ مسافر خانہ ہے۔ ہوٹلوں میں جو بعض لوگ رہتے ہیں نا، ہوٹلوں میں کمرے ہوتے ہیں، مسافر خانہ لکھا ہوتے ہیں، مسافر خانہ، تو وہ لوگ کرائے پر وہ کمرے لیتے ہیں، جتنے دن کے لیے ان کو وہاں ٹھہرنا ہوتے ہیں، وہ دن گزارنے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے مسافر خانہ، پڑھے آپ لوگوں نے؟ تو یہ پشمبے گوٹ بھی مسافر خانہ ہے، یہ ساری دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں کے بنگلے مسافر خانے ہیں۔ اس میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے، ایک دن جانا ہے۔ آتے ہوئے آذان، جاتے ہوئے نماز، اتنے سے تھوڑے وقت میں آ کر چلے گئے۔ پوری عمر یہاں نہیں گزارنی ہے، مسافر خانہ ہے۔ جتنے وقت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اتنا وقت گزار لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کا وقت مقرر کی ہے۔ کسی کو ایک جگہ میں کام کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہوتا ہے، تو وہاں سے اللہ اس سے کام لے لیتے ہیں، پھر دوسری جگہ اس کو لے جاتے ہیں کہ وہاں تمہیں کام کرنا ہے۔ وہاں جب کام کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر اس سے اور کام کرنے کا ارادہ کیا ہو تو کسی اور جگہ اس کو بھیج لیتے ہیں، آخر میں چلا ہی جاتا ہے۔ ہاں، آخر میں چلا ہی جاتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تو محترم دوستو، سنت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے۔ اگر ہم پر پریشانیاں آئیں، ہم پر مصیبتیں آئیں، اور اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر دوسری جگہ دین کی محنت کے لیے جانا پڑے، اور طرح طرح کے حالات آئے، ہم سے اپنا کوئی جدا ہو جائے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ مصیبت اور حالات میں اور اپنوں کی بے وفائی پر اور اپنوں سے جدا ہونے پر جب ہم صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیشہ کی خوشیوں سے نواز کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں کسی ایمان والے بندے یا ایمان والی بندی کے کسی پیارے کو اٹھا لوں، یعنی اسے موت دیتا ہوں، جس کا پیارا میں نے ان سے جدا کر دیا، میرا وہ بندہ یا میری وہ بندی ثواب کی امید سے صبر کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا کوئی معاوضہ نہیں ہے، یعنی اس صبر کے بدلے میں انہیں جنت عطا کروں گا۔ تو صبر کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاں، جو مر جاتا ہے تو رونے سے تو واپس نہیں آئے گا، چیخیں مارنے سے تو واپس نہیں آئے گا، صبر کریں گے تو آخرت میں اجر ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو مجھ ناقص الفہم ناقص العلم کا آپ حضرات سے یہی عرض ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہیں، جو بھی حال آئے صبر کا مظاہرہ کریں، اللہ تعالیٰ میں مخلصین صبر کرنے والوں میں شمار فرمائے،
اور وفاداروں میں سے ہم کو شمار فرمائے، بے وفائی کرنے والوں میں ہمیں شمار نہ فرمائے۔ دوسری، میت کے گھر والوں کے پاس جن کا کوئی بیٹا مر جائے تو لوگ دعا کے لیے آتے ہیں، اس کو شریعت میں تعزیت کہتے ہیں۔ تو آپ سب حضرات جو میت کے رشتہ داروں کو تعزیت کے لیے آتے ہو، آپ بھی بڑی مبارک لوگ ہو، اس لیے کہ ترمذی شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی، یعنی اس کو تسلی دی، تو اس کے لیے بھی وہی اجر و ثواب ہوتا ہے جیسا کہ اس مصیبت زدہ کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم سب سے پہلے تعزیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ میت کے گھر والوں کے پاس جو لوگ دعا کے لیے آتے ہیں تو یہ تعزیت کہتے کس کو ہے؟ تعزیت کس کو کہتے ہیں؟ بس ایسا نہ، تعزیت کا یہ مطلب نہیں کہ رسمی طور پر لوگ جمع ہو جائے، باہر کرسیوں پر بیٹھے، چارپائیوں میں بیٹھے اور رسمی طور پر آ کر خاموش بیٹھ جائے اور بس صرف بار بار ہاتھ اٹھاتے رہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، پھر ہاتھ اٹھاؤ، پھر ہاتھ اٹھاؤ۔ محترم بھائیو، تعزیت اس کو نہیں کہتے۔ اسلام میں تعزیت کس کو کہتے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھنا ہے۔ تو تعزیت اس کو کہتے ہیں کہ جن کا میت ہوا ہے ان کو تسلی دی جائے، ان کے پاس آ کر ان کو تسلی کی باتیں بیان کی جائے، صبر کی تلقین کی جائے اور صبر کے فضائل ان کو بیان کیے جائے اور ان کے میت کے لیے پھر دعائے خیر، تو اس کو کہتے ہیں تعزیت۔ اب اس طرح سنت کے مطابق تعزیت تو تقریباً وہی لوگ کریں گے جو کم از کم نیک لوگوں کی مجلسوں میں، اللہ والوں کی خانقاہوں میں، قرآن و حدیث کی درسوں میں، فضائل اعمال اور فضائل صدقات جیسی کتابوں کی طرح حلقوں میں بیٹھتے ہوں، صبر کے متعلق واقعات سنتے ہو اور صبر کرنے کے فضائل سنتے ہو، تو میرے خیال میں تقریباً وہی لوگ اسی طرح سنت کے مطابق تعزیت کر سکتے ہوں گے۔ اور جو لوگ نیک لوگوں کی مجلسوں میں، اللہ والوں کی خانقاہوں میں، قرآن و حدیث والی مجلسوں میں، فضائل کے حلقوں میں بیٹھنا پسند نہ کرتے ہو، تو ان لوگوں کے لیے میت کے اہل خانہ کو سنت کے مطابق تسلی دینا اور صبر کی تلقین کرنا اور صبر کے بارے میں واقعات بیان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ تو خاموش آ کر صرف ہاتھ اٹھانے ہی کو تعزیت سمجھتے ہوں گے، اور گھر کے اندر ماں بہنیں، عورتیں صرف چیخیں مارنے کو اور بلند بلند آواز سے رونے کو اور کپڑے پھاڑنے کو، اپنے سر سے بال کھینچنے کو اور ایسے موقع پر اپنے آپ پر جنات کی طرح دورے لانے کو ہی تعزیت سمجھتی ہوں گی۔ اسی طرح تمام بہنوں اور بھائیوں سے ہی گزارش ہے کہ تعزیت کے مطلب کو خوب سمجھنا چاہیے اور سنت ہی کے مطابق تعزیت کرنی چاہیے۔ تو اس بارے میں میرے آپ تمام سننے والوں سے ہی گزارش ہے کہ نیک لوگوں کی مجلسوں میں، قرآن و حدیث والی مجلسوں میں، فضائل اعمال اور فضائل صدقات جیسی کتابوں کی طرح حلقوں میں بٹھایا کرو، اللہ کے راستے میں نکالا کرو، تاکہ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ملا کرے۔ بعض لوگ 3 دن گزرنے کے بعد بھی تعزیت کرتے ہیں، بعض عورتیں عید کے دنوں میں بھی آ کر، اب میت کا 1 سال ہو چکا ہوتا ہے، 1 سال گزر بھی چکا ہے، اب عید آ گئی، تو بعض عورتیں عید کے دنوں میں بھی آ کر تعزیت والی صورت بنا دیتی ہے اور میت کے گھر والوں کا غم تازہ کر دیتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، 3 دن گزرنے کے بعد تعزیت کرنا، علماء نے اس کو مکروہ تنزیہ لکھا ہے کہ 3 دن کے بعد تعزیت کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے، لیکن بالفرض
اگر تعزیت کرنے والا مثلا سفر پر گیا ہو، یا چلے پر گیا ہو، سفر میں ہو، اور وہ جب سفر سے واپس آ جائے تو میت کے 3 دن گزر چکے ہیں، تو اس سفر سے واپس آنے والے کے لیے 3 دن گزرنے کے بعد بھی تعزیت کرنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جس گھر میں غم ہوا ہو، میت ہوئی ہو، تو ان کے یہاں صرف 1 مرتبہ تعزیت کے لیے جانا مستحب ہے۔ یہ بعضی لوگ 3 دن مسلسل میت والے گھر میں ٹھہرتے ہیں اور 3 دن ٹھہرنے کو یہ ضروری سمجھتے ہیں، تو 3 دنوں سے بس مستحب یہ ہے کہ 1 ہی مرتبہ چلا جائے میت والوں کے ہاں اور میت کے لیے دعا کی خیر کی جائے، ان کے گھر والوں کو تسلی کی باتیں بیان کی جائیں، صبر کے فضائل بیان کیے جائیں۔ 1 مرتبہ جانا مستحب ہے، اور 3 دن مسلسل جانا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ موبائل عام ہوئی ہے، جو لوگ دور ہیں، مثلا مزدوری کے لیے باہر ملکوں پر گئے ہوں، مسقط میں ہو، عرب میں ہو، کویت میں ہو، سعودی میں ہو، دور ہو، تو وہ اگر سنت کی نیت سے موبائل کے ذریعے بھی تعزیت کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس موبائل بھی نہ ہو بالکل، تو وہ خط و کتابت کے ذریعے بھی تعزیت کی سنت کو ادا کر سکتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعزیت نامہ لکھوایا تھا۔ بعض علاقوں میں میت کو غسل دینے سے پہلے یا غسل کے بعد گھر کے صحن میں رکھ دیا جاتا ہے، اور سب لوگ اور مستورات وغیرہ آ کر میت کے چہرے کو دیکھتی ہیں، گھر کے صحن میں پڑا ہوتا ہے، اور جب گھر سے اٹھانے کا وقت قریب ہو جائے تو مستورات وغیرہ اس میت کا آخری دیدار کرتے ہوئے پھر میت کا چہرہ دیکھتی ہے۔ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ وہ میت اگر عورت ہو تو جن مردوں کا زندگی میں اس عورت سے نکاح جائز تھا، ان مردوں کے لیے اس عورت کا چہرہ دیکھنا اب بھی حرام ہے، اب بھی ناجائز ہے۔ یا اسی طرح اگر وہ میت بالفرض مرد کی ہو، ایک مرد ہے اور وہ گھر کے صحن میں پڑا ہوا ہے، اوپر چادر ہے، خالی چہرہ نظر آ رہے، تو پڑوس والی بھی آ جاتی ہے، ساری عورتیں اس کو دیکھتی ہے، تو علماء نے لکھا ہے اور شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اس مرد کا زندگی میں جس عورت سے نکاح جائز تھا، اس عورت کے لیے اس کو مردے حالت میں دیکھنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ مثلا کسی کا اپنا میاں مر جائے، میاں شوہر، تو اس عورت جو اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی کو اس میت کو دیکھنا جائز ہے، بلکہ اس کی بیوی کو اپنے مرحوم شوہر کے ماتھے کو چومنا بھی جائز ہے، ہاتھ کو چومنا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عورت، یہ اس کا شوہر تو مر گیا، لیکن اس کی جو عورت ہے یہ اب بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ 4 مہینے 10 دن یہ عورت کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، لہذا اس عورت کے لیے اپنے شوہر کا ماتھا چومنا اور ہاتھ چومنا یہ جائز ہے، کیونکہ 4 مہینے 10 دن تو یہ کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی نا، عدت گزارے گی نا۔ اور اسی طرح بالفرض اگر عورت مر جائے، اس کے خاوند کو اس کے ماتھے کا یا ہاتھ کا چومنا جائز ہے کہ جائز؟ علماء کہتے ہیں خاوند کو چومنا جائز نہیں ہے۔ دیکھو، خاوند کو اپنی بیوی جب مر جائے اس کا ہاتھ چومنا یا ماتھا یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے عدت تو عورت پر ہوتی ہے، شوہر پر تو عدت نہیں ہوتی ہے۔ یہ مرد، یہ شوہر تو اسی دن دوسری جگہ نکاح کر سکتا ہے، یہ عورت تو اس کی نکاح سے ختم نکل چکی ہے، لہذا اس مرد کے لیے اپنی اس
مرحومہ بیوی جو مر چکی ہے اس کا ہاتھ چومنا یا ماتھا چومنا جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی زید؟ ہاں علماء کہتے ہیں اگر یہ شوہر خالی اپنی بیوی کو دور سے دیکھ سکتے کہ نہیں، تو بعض علماء نے کہا کہ فقط دیکھنے کی گنجائش ہے، اور بعض نے وہ دیکھنا بھی منع کیا ہے. ہاں میت کی قبر کھودنے کے لیے جو لوگ قبرستان جاتے ہیں ان سے یہ عرض ہے کہ جب وہ لوگ میت کے لیے قبر کھودتے ہیں تو میت کی قبر گہرائی کے اعتبار سے میت کے آدھے قد کے برابر ہونی چاہیے. آدھے قد، اگر میت بالفرض 6 فٹ ہے تو گہرائی میں اس کی قبر 3 فٹ ہونی چاہیے. گل سمجھ میں آئی نور محمد؟ اگر میت مثلا 4 فٹ ہے سیف خان، تو لمبائی کے اعتبار سے اس کی قبر 2 فٹ ہونی چاہیے. صحیح عبداللہ؟ تو اس کے آدھے قد کے اعتبار سے گہری ہونی چاہیے. اگر میت جتنا لمبا ہے اسی پوری لمبائی کے اعتبار سے قبر کو کھودا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اگر وہ 4 فٹ ہے تو گہرائی میں اگر قبر 4 فٹ ہی کھود لے تو یہ بہت بہتر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور میت کے قد سے زیادہ کھودنا یہ علماء نے کہا کہ جائز نہیں. اور قبرستان جو حضرات جاتے ہیں، میت کی نماز جنازہ کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ وہ جو چلا گیا اس کی قبر تیار ہو چکی ہے، تو پھر نماز جنازہ کا مرحلہ آتا ہے. نماز جنازہ میں جنازہ کا سب سے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیت پڑھی جاتی ہے نماز جنازہ میں. تو نویت ان اصلی صلاۃ الجنازۃ للہ تعالی ودعاء للمیت. اگر کسی کو بالفرض عربی میں نیت نہیں آتی ہو، تو عربی میں نیت اس کو مشکل ہو تو اردو ہی میں کہ میں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی، ثنا اللہ کے لیے، درود حضور کے لیے، دعا میت کے لیے. اور اگر کسی کو اردو میں بھی نہیں آتا ہو، بلوچی میں بھی نیت نہیں آتا ہو، اب وہ کیا کرے گا؟ تو زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جو وضو کر کے جنازے کے لیے گیا ہے تو نماز جنازے ہی کے لیے تو گیا ہے نا. نیت کہتے قصد القلب، دل کے ارادے کو. یہ زبان سے کہنا تو مستحب تھا، دل میں اگر اس کی یہ نیت ہو کہ میں نماز جنازے کے لیے جا رہا ہوں تو بس یہ نیت کافی ہے. سمجھ میں آ رہی؟ آپ کے اللہ والا چوک سے جب ساتھی جاتے ہیں قبرستان تو ادھر نماز جنازے ہی کے لیے تو جاتے ہیں، کسی اور کے لیے اور کوئی کام تو نہیں ہوتے نا. تو یہ جانا ہی ان کا نیت ہے. اگر زبان سے کہہ دے تو زبان سے کہنا کیا ہے؟ مستحب ہو جاتا ہے. اسی طرح نماز جنازہ جب اب شروع ہو گئی تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر فرض کتنا ہے اور سنت کتنا ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر 2 چیزیں فرض ہیں. ایک 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، جو ہم 4 مرتبہ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، یہ 4 مرتبہ تکبیر اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے. اور دوسری چیز قیام، قام یقوم قیاما، کھڑا ہونا، کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. یہ چند چیزیں سمجھنی ضروری ہوتی ہیں. اب بالفرض اگر کوئی بیمار ہو، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے کرسی پر بیٹھ کر، تو الضروریات تبیح المحظورات، اس کو عذر مجبوری ہے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے. عذر ہے نا، اس کو بیمار ہے بیچارہ، ضرورتاً اس کے لیے جائز ہے. یہ 2 چیزیں نماز جنازہ کے اندر فرض ہیں. مدثر پہلی کیا تھی؟ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور دوسری چیز کیا ہے زید؟ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا. اگر کوئی بیمار ہو تو بیٹھ کر بھی گنجائش ہے ضرورتاً. اور نماز جنازے میں سنت 3 چیزیں ہیں. یہ جو ہم ثنا شروع میں پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک، یہ جو پڑھتے ہیں
یہ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ پھر جو دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ درود پڑھنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد جو دعا میت کے لیے کی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا آخر تک، تو یہ بھی کیا ہے؟ تو یک دو سے تین چیزیں کیا ہوئی؟ سنت، دو چیزیں فرض ہو گئی۔ اب اگر بالفرض کوئی اسی طرح ہو کہ اس کو ثنا نہیں آ رہی ہے، نماز جنازہ میں تو یہ ثنا پڑھی جاتی ہے نا کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ اگر کسی کو بالفرض یہ بھی نہیں آتی ہو تو وہ کیا کرے؟ تو وہ نماز والا ثنا پڑھ لے۔ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ، یہی پڑھ لے۔ الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے۔ اب دوسری مرتبہ تکبیر پڑھنے کے بعد جو درود پڑھا جاتا ہے، اب نماز جنازہ کا درود تو آپ کو ماشاءاللہ یاد ہے۔ اب بالفرض کوئی ایسا آدمی ہو جس کو نماز جنازہ والا درود شریف یاد نہ ہو، تو علماء نے لکھے کہ وہ کیا کرے؟ نماز کے اندر جو تشہد میں درود پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی، وہ وہی پڑھ لے۔ آسان ہو نا مسئلہ۔ اور اسی طرح میت کے لیے جو دعا کی جاتی ہے تیسری تکبیر کے بعد کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احیته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان۔ اگر بالفرض کسی کو یہ دعا بھی یاد نہ ہو، اب وہ کیا کرے گا؟ تو اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو وہ یہ پڑھ لے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، بس یہی کہتا جائے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہی کہتا جائے۔ آسان ہے نا بات۔ اور اگر بالفرض یہ کہنا بھی مشکل ہو، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات نہیں کہہ سکتا ہو، اب کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے بہتر یہ کہ وہ پھر اگر میت عورت کی ہو تو وہ یہ پڑھے اللہم اغفرہا، اللہم اغفرہا۔ یہ ایک لفظ تو پڑھنا آسان ہے نا، اللہم اغفرہا، اللہم اغفرہا، یہی پڑھتا جائے۔ اور اگر وہ جنازہ وہ میت مرد کا ہو تو وہ ہا کے بجائے ہو بولے اللہم اغفرہو، اللہم اغفرہو، یہ تو آسان ہوا نا۔ اور اگر یہ کہنا بھی مشکل اور دشوار ہو، اللہم اغفرہو بھی نہیں کہہ سکتے، آپ کیا کریں گے؟ ہاں زید، اس طرح بھی آئیے تو کیا کریں گے؟ تو 4 مرتبہ جو اللہ اکبر کہہ کر تکبیرات تم پڑھتے ہو تو نماز جنازہ، اس سے بھی نماز جنازہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ثنا اور درود اور میت کے لیے دعا تو سنت تھی، فرض تو نہیں تھا۔ ہاں سنت چھوٹنے کی وجہ سے ثواب میں کمی ہوگی، باقی نماز جنازہ ادا ہو جاتی ہے۔ اب نماز جنازے کے لیے جو امام صاحب نیت باندھتا ہے تو بعض لوگ اگر کچھ تاخیر سے آ جائے اور امام صاحب پہلے تکبیر سے فارغ ہو چکا ہو اور دوسری تکبیر کہہ چکا ہو، تو میں بعد میں آنے والے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تکبیر امام کہہ چکا ہے اور دوسرا ایک سے فارغ ہو چکا ہے، دوسرا بھی کہہ چکا ہے، تو علماء فرماتے کہ یہ بعد میں آنے والے لوگ آ کر ڈائریکٹ نیت نہ باندھے۔ یہ صاحب نماز کے لیے آتے ہو، امام کھڑے ہوتے تو آپ ڈائریکٹ نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہو، 5 نمازوں میں جو ہوتے ہیں نا، یہاں اس طرح ڈائریکٹ آپ نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ امام کی تیسری تکبیر کا انتظار کریں۔ جیسے ہی امام صاحب تیسری تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہے تو یہ بعد میں آنے والے لوگ بھی فوراً تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر میت والی دعا شروع کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ابھی امام صاحب پہلا تکبیر بھی پڑھ چکا ہے، دوسرا بھی پڑھ چکا ہے، اور یہ اس کے ساتھ تیسری تکبیر میں شریک ہوا، تو یہ تیسری تکبیر کے بعد تو میت کے لیے دعا ہی ہوتی ہے نا۔ چوتھی تکبیر کے بعد تو سلام پھیرا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر میت والی دعا شروع کر لیں۔
اس لیے کہ پہلے دو تکبیریں تو ان سے گزر چکی ہیں اور یہ تیسری تکبیر میں شریک ہوئے ہیں، اور تیسری مرتبہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد تو میت والی دعائی پڑھی جاتی ہے، تو یہ حضرات بھی تکبیر کہہ کر میت والی دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا آخر تک پڑھ لیں، اور پھر جب امام صاحب چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیرے تو یہ لوگ سلام نہیں پھیرے بلکہ فوراً دو تکبیر دو مرتبہ کچھ کہے بغیر صرف اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیرے، کچھ کہیں گے نہیں۔ جب امام سلام پھیر لے تو یہ ڈائریکٹ بولے اللہ اکبر پھر سلام پھیر لے، کچھ کہیں گے نہیں اس میں۔ اور اگر یہ بعد میں آنے والے مثلا امام کے ساتھ تیسری تکبیر میں شریک ہوا ہے تو یہ دوسری تکبیر میں درود اور تیسری تکبیر میں میت والی دعا اور چوتھی تکبیر میں امام صاحب کے ساتھ صرف اللہ اکبر کہے اور امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد یہ فوراً صرف ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اپنا سلام پھیر لے۔ بعض اوقات نماز جنازہ کھلے گراؤنڈ یا عیدگاہ میں یا کسی کھلی جگہ میں پڑھی جاتی ہے، جیسے آپ کے یہاں پر گراؤنڈ ہے نا، یہاں پر کون سا گوٹ ہے؟ فقیر گوٹ میں، تو ایسی جگہ میں پڑھی، اس موقع پر بعض لوگ جوتے پہنے ہوئے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، دیکھا ہے نا، اور بعض لوگ اپنے جوتوں کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو ایسے بارے میں عرض یہ ہے کہ جوتے اتار کر نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے اور جوتوں کی صورت میں بھی جائز ہے، دونوں صورتوں میں جائز، لیکن صرف اتنا فرق ہے کہ جو لوگ جوتا پہنے ہوئے نماز جنازہ پڑھتے ہوں تو ان حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرات زمین کے جس حصے پر کھڑے ہوں تو اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور ان کے جوتوں کا پاک ہونا بھی ضروری، ورنہ نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اور جو حضرات جوتا اپنے پیر سے اتار کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہو تو پھر ان کی جوتوں کے نیچے والا حصہ یعنی جسے پشتو میں تلے کہتے ہیں، نیچے کا حصہ جوتے کا یہ جو نیچے والا حصہ بلوچی میں کیا بولتے ہیں؟ چیر بولتے ہیں نا، ہاں، تو یہ جو پشتو میں تلے کہتے ہیں آپ لوگ چیر کہتے ہو، تو پھر جوتوں کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ اس کا پاک ہونا، اس نیچے والے حصے کے پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو جو کرو مسئلہ، جو حضرات جوتا اپنے پیر سے اتار کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہو تو پھر ان کے جوتوں کے نیچے والا حصہ یعنی جسے ہم پشتو میں تلے کہتے ہیں، آپ لوگ چیر کہتے ہو، تو اس نیچے والے حصے کا پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اور زمین کے جس حصے پر کھڑے ہو اس حصے کا پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ صرف جوتوں کے اوپر کا حصہ جس پر پیر رکھ کر کھڑے ہو اور پیر سے ملا ہوا ہو تو صرف اس اوپر والے حصے کا جوتے کا صرف اس اوپر والے حصے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جب میت کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے میت کو اپنے گاؤں لے جا کر دفنائیں گے، اس طرح تو بھائی اس بارے میں عرض یہ ہے کہ اگر وہ دوسری جگہ 2 میل سے کم فاصلے پر ہو تو پھر بھی میت کے لے جانا خلاف اولا ہے، اور اگر 2 میل سے بھی زیادہ دور ہو تو بعض علماء نے پھر اس میت کے لے جانے کو ناجائز لکھا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جہاں مرا ہو وہیں قریبی کسی مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیا جائے، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا پانی کے جہاز یا کشتی وغیرہ میں مر جائے، مطلب یہاں کوئی مر جائے، بعض کہتے ہیں ہم تو اس کو مثلا بلوچستان لے جائیں گے، وہاں دفنائیں گے، ان کے خاندان والے تو وہاں پر ہیں، یا ہمارے والے کہتے کہ کراچی میں مرے لیکن ہم تو اس کو سوات لے جائیں گے، اس طرح ہوتے کبھی نا وہاں پر دفنانے کے لیے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پانی کے جہاز یا کشتی وغیرہ میں مر جائے اور زمین وہاں سے اس قدر دور ہو کہ لاش کے خراب ہونے کا خوف اور ڈر ہو، اور زمین وہاں سے اس قدر دور کہ یہ خوف ہوگا کہ یہ لاش خراب ہو جائے گی، اس کا بدن خراب ہو جائے گا، تو وہیں پر میت کو غسل دے کر
اور کفن دے کر نماز جنازہ پڑھا کر پھر میت کے ساتھ کوئی وزنی چیز مثلا پتھر یا لوہا وغیرہ باندھ کر اس کو دریا میں ڈال دیا جائے. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے. ہاں اگر زمین اس قدر دور نہ ہو کہ لاش کے خراب ہو جانے کا خوف یا ڈر ہو تو پھر انتظار کر کے زمین میں دفن کر دینا چاہیے. تو بھائی جب کشتی اور دریائی جہاز کا یہ حکم ہے تو جو لوگ میت کو کراچی سے گاؤں گاڑیوں میں لے جاتے ہیں اور راستے میں بعض اوقات لاش بھی خراب ہو جاتی ہے تو یہ لے جانا پھر کیسے جائز ہو جائے گا؟ بعض اوقات لاش بھی خراب ہو جاتی ہے تو یہ لے جانا پھر کیسے جائز ہو جائے گا؟ میت کے نماز جنازہ جب پڑھ کر قبر میں رکھنے کی باری آتی ہے، میت کی جب نماز جنازہ قبرستان کے اندر ادا کی جاتی ہے تو اس کے بعد میت کو دوبارہ پشمبے گوڑ لاتے ہیں، قبر کے اندر رکھتے ہیں. ہاں قبر کے اندر رکھیں گے تو اس رکھنے میں مستحب طریقہ کیا ہے؟ میت کو قبر کے اندر رکھنے کا مستحب طریقہ یہ کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ کہنا مستحب ہے. جو قبر میں میت کو نیچے رکھ رہے ہیں ان کے لیے مستحب یہ کہ وہ یہ الفاظ ادا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میت کو قبر میں اتارنے والوں کی تعداد طاق ہونی چاہیے، مثلا 3 یا 5 یا 7، یعنی جفت نہ ہو، 2 نہ ہو، 4 نہ ہو، 6 نہ ہو، 8 نہ ہو، 10 نہ ہو، 3 ہو یا 5 ہو تو وہ یہ کہتے کہ طاق ہونی چاہیے. تو بھائیو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جتنے بھی اتارنے والے ہو سب جائز ہے. سمجھ میں آ رہے؟ چاہے 2 چاہے 3 ہو، چاہے 4 ہو، چاہے 5 ہو، جو بھی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے والے بھی 4 صحابہ تھے، طاق تو نہیں تھی وہ عادت. میت کو قبر میں اتارنے کے بعد قبر میں سنت کے مطابق جب میت کو قبر میں رکھیں گے نا تو سنت طریقہ کیا ہے کہ اس کا چہرہ کس طرف ہو، اس کو کس انداز سے قبر کے اندر رکھا جائے. تو اس میں سنت طریقہ یہ کہ میت کو قبر میں رکھ کر میت کا چہرہ قبلے کی طرف کچھ موڑ دیا جائے. اس طرح کرنا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، ہاں سنت ہے کہ اس کا چہرہ پشمبے گوڑ کی طرف نہیں، کس طرف ہو؟ او بابا قبلے کی طرف اس کا چہرہ موڑ دیا جائے. لیکن اتنا ہو کہ یہ ہمارے ذہن میں کوئی اس طرح کرنا فرض بھی نہیں ہے. وہ ابھی کسی کا اگر ادھر سے وہ ہم پشتوں میں سٹھ بولتے ہیں گردن، آپ کیا اب یہ گردن اس کی ایسی کڑک ہو چکی ہو کہ اس کا سر ہی نہیں مڑ رہے تو آپ کیا کرو گے؟ اس کے سر کو توڑو گے؟ نہ اس کا نہ واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، سنت ہے کہ اس کے چہرے کو قبلے کی طرف موڑا جائے. اب اس میں ہم بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے. سر اس کا قبلے کی طرف، قبر میں میت کے چہرہ قبلے کی طرف کرنا سنت ہے. اس کو فرض یا واجب کا درجہ نہیں دینا چاہیے، اتنا عقیدہ ہو کہ یہ عمل سنت ہے. اور پھر اس میں سنت طریقہ یہ کہ صرف میت کا چہرہ نہیں بلکہ میت کے پورے بدن کو اچھی طرح کروٹ دینی چاہیے، پورے بدن کو اچھی طرح کروٹ دینی چاہیے. اور لوگوں کی بے انتہا رش اور ہجوم کی وجہ سے میت کو قبر میں قبلہ رو کرنا اگر کسی کو یاد نہ رہا، قبر کے اندر اس کو رکھا اور اس کا چہرہ مثلا رش زیادہ تھا، لوگ بہت زیادہ جمع تھے اور قبر کے اندر اس کا چہرہ ہم نے قبلے کی طرف نہیں کیا، اب کیا کریں گے؟ بعد میں دفن کرنے کے بعد قبر پر مٹی ڈالتے وقت کسی کو یاد آیا، نور محمد کو مثلا یاد آیا، تو اس وقت میت کو قبلہ رو کرنے کے لیے قبر کو واپس کھولنا جائز نہیں ہے کہ دوبارہ قبر کو کھودو، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرے. بھائی وہ تو سنت عمل تھا، آپ سے رہ گیا تو رہ گیا، بس اسی طرف دفن جو ہو گیا وہ ہو گیا. ہاں اگر قبر کے اوپر اب تک مٹی نہیں ڈالی اور صرف تختے رکھے ہوئے ہیں، اوپر تختے، اگر صرف تختے رکھے ہوئے ہو اور تو ابھی تک مٹی نہ ڈالی ہو تو پھر تختے ہٹا کر میت کو قبلہ رو کر دینا چاہیے، اس وقت گنجائش ہے. لیکن اگر پوری قبر پر مٹی ڈال دی تو دوبارہ قبر کو کھودنا جائز نہیں ہے کہ
میت کا چہرہ سیدھا کیا جائے۔ اب جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مٹی ڈالتے ہیں نا جب اس کو رکھ دیا، اب مٹی ڈالنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو دین تو کامل دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین تو کامل دین ہے۔ اس میں تو ہر بیت الخلا سے لے کر بیت اللہ تک طریقہ بتایا گیا ہے، اور سر کے بال سے لے کر ناخن کے بالوں تک دین کے اندر طریقہ بتایا گیا ہے۔ لیکن جب ہم دین کو سیکھتے نہیں ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور دین کو ہم سیکھتے نہیں ہیں، تو گناہ تو ہمارا ہے۔ دین کے اندر تو نقص نہیں ہے، نقص ہمارے اندر ہے جو ہم دین کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں، دین کی باتوں کو سیکھتے نہیں ہیں۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ قبر پر مٹی ڈالنے کا بہتر اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ مٹی ڈالتے وقت میت کے سر کی طرف سے شروع کیا جائے، اور ہر شخص 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں میں یا ہر شخص 3 بیلچے ڈالے، اور پھر پہلے مرتبہ مٹی ڈالتے وقت یہ کہ منہا خلقناکم، جب پہلی مرتبہ مٹی ڈالے تو یہ بولے منہا خلقناکم۔ لیکن اگر ترجمے کا دھیان بھی ہو تو پھر بڑا مزہ کر سی کہ یہ میں کیا بول رہا ہوں۔ تو بیلچہ ڈالتے وقت پہلا بیلچہ ڈالے یا ہاتھ سے مٹی ڈالے تو یہ آیت پڑھے، یہ منہا خلقناکم، اس کا مفہوم ذہن میں ہو کہ اللہ فرما رہے اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ اور دوسری مرتبہ جب مٹی ڈالے تو پھر یہ دوسری مرتبہ یہ کہ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ۔ اب ترجمے کا مفہوم ذہن میں ہو کہ اب اللہ فرما رہے پہلے کیا فرمایا، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اب دوسری مرتبہ جب بیلچہ ڈالے، بیلچے کے ذریعے مٹی ڈالے قبر پر یا ہاتھ کے ذریعے تو یہ پڑھے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اللہ فرماتے اسی مٹی سے ہم نے اسی مٹی میں ہم نے تم کو دوبارہ لوٹایا، اسی سے پیدا کیا تھا، اسی میں تم کو دوبارہ لوٹا دیا۔ تیسری مرتبہ جب مٹی ڈالے تو یہ کہ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور دوسری مرتبہ بھی ہم تم کو اسی مٹی سے نکالیں گے قیامت کے دن۔ قبر پر جب مکمل مٹی ڈالی جائے تو آخر میں قبر کے اوپر پانی ڈالنا، جو پانی ڈالا جاتا ہے جب مٹی ڈالی گئی تو یہ پانی ڈالنا کیا ہے، یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی کوئی گناہ نہیں، یہ بھی مستحب۔ پھر قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد جو تلاوت کی جاتی ہے سورہ بقرہ کی شروع کی آیاتیں جو میت کے سر کی طرف اور آخر والی رکوع آمن الرسول میت کے پاؤں کی طرف، تو یہ تلاوت بھی کرنا مستحب ہے۔ یہ کیا ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، اگر کسی نے نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے، اگر کر لیا تو ثواب کا کام ہے۔ یہ بھی کیا ہے، مستحب ہے۔ بعد میں بعض رشتہ داروں کو قبر کے پختہ کرنے کے خیال پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس پر تو ماربل لگانا چاہیے، قبر کو پختہ بنانا چاہیے، تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ قبر کو مکمل پختہ کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، مکمل قبر کو پختہ کرنا، جیسے کہ آج کل ماربل وغیرہ سے مکمل پختہ کر دیا جاتا ہے قبر کو، یہ شریعت میں جائز نہیں۔ ہاں اگر صرف کنارے پر ایک اینٹ والی صورت ہو تو اس کی گنجائش ہے کہ مٹی پھیلے نہیں، صرف ایک اینٹ کنارے پر، تو اس کی علماء نے گنجائش بیان فرمائی۔ باقی قبروں پر ماربل وغیرہ جو بغرض زینت لگائے جاتے ہیں، بغرض زینت کہ وہ اس کی قبر پر یہ والا ماربل لگائے، میں اپنے دوست یا اپنے بھائی کی قبر پر یہ ڈیزائن والا ماربل لگاؤں گا کہ یہ اس قبر سے خوبصورت نظر آئے، تو یہ تو بغرض زینت ہوا نا، تو بغرض زینت ماربل لگانا حرام ہے، بغرض زینت ماربل وہ ڈیزائن کرنا حرام، اور اگر کوئی بغرض مضبوطی لگائے تب بھی مکروہ ہے، تب بھی مکروہ۔ بعض لوگ قبر کو چکور بناتے ہیں، چکور، تو قبر کو چکور بنانا مکروہ ہے۔ مستحب طریقہ یہی ہے کہ قبر اٹھی ہوئی ہو، اونٹ کی کوہان کی طرح، اونٹ کی کوہان کی طرح اٹھی ہوئی ہو، اور قبر بلندی میں ایک بالش یا ایک بالش سے کچھ زیادہ ہونی چاہیے،
یعنی 2 بالش قبر کو اونچا کرنا بھی مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ بعض لوگ قبر کے اوپر اگربتیاں اور چراغ وغیرہ جلاتے ہیں، قبر کے اوپر وہ اگربتی شروع ہو جاتی ہے، تو شریعت فرماتی ہے قبروں پر چراغ جلانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آج قبروں پر بعض لوگ چراغ لگاتے ہیں، موم بتیاں لگاتے ہیں، کیا کیا۔ بعض لوگ علم کی کمی کی وجہ سے قبر کے اوپر قرآنی آیاتوں کو لکھا کرتے ہیں، قرآنی آیاتوں کو لکھا کرتے ہیں، تو قبروں کے اوپر قرآنی آیاتوں کا لکھنا بے ادبی اور مکروہ ہے۔ ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ بطور یادداشت کہ میت کا نام وغیرہ لکھنے کی بعض علماء نے جائز لکھا ہے، واللہ عالم بالصواب، کہ اس کے سرہانے لکھ دیا جائے کیا یہ فلانا ہے پشمبے گوٹ کا ہے، یہاں پیدا ہوا تھا، یہاں انتقال ہو گیا، یہ یادداشت کے طور پر اس کی بعض علماء نے گنجائش لکھی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اور میت کے دفن کرنے کے بعد جب قبرستان سے واپسی ہو جاتی ہے تو میت کے گھر والوں کے پاس تعزیت کے لیے لوگ آتے ہیں، دعا کے لیے لوگ آتے ہیں نا، تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے میت کے گھر والے جو ہے وہ کھانا پکاتے ہیں۔ بعض علاقوں میں میت کے گھر والے تیار پکی ہوئی بریانی دیگی لاتے ہیں، اور تعزیت کے لیے آنے والے حضرات کھاتے ہیں، تو بھائی یہ طریقہ اس موقع پر سنت کے خلاف ہے اور ناجائز ہے، اس لیے کہ دعوت تو خوشی کے موقع پر ہوا کرتی ہے، غم کے موقع پر تو دعوتیں نہیں کی جاتی، بلکہ اس موقع پر تو سنت طریقہ یہ ہے کہ میت والوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے، جن کے گھر میں بیٹا مر گیا ہے، جن کے گھر میں میت ہوئی ہے، اور لوگوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ کھانا لا کر ان کے گھر والوں کو دیں۔ یا قصہ گنگا الٹی بہتی ہے، میت والے لگے ہوئے ہیں اور آنے والوں کے لیے کھانے کا پروگرام کرتے ہیں، یہ علماء نے اس موقع پر ناجائز لکھا، بلکہ اس موقع پر سنت علماء نے یہی لکھا ہے۔ بلکہ فتاوی شامیہ میں تو لکھا ہے کہ اہل میت کے پڑوسیوں اور دور کے رشتہ داروں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ 1 دن اور 1 رات کا کھانا تیار کر کے میت والوں کے یہاں بھیجے، اور اگر میت والے غم اور پریشانی کی وجہ سے نہ کھاتے ہو تو اصرار کر کے انہیں کھلایا جائے، کیونکہ ان کا بیٹا مر گیا، وہ کیسے کھائیں گے، ان کا تو دل پریشان ہے، تو دوسرے رشتہ دار کو چاہیے، پڑوسیوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے تسلی دے اور اس کو خود نوالہ دے کر اس کو کھلائے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کی خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے، وہ اس حال میں ہے کہ اپنا کھانا تیار کرنے کی طرف توجہ نہ کر سکیں گے، لہذا ان کے لیے کھانا تیار کیا جائے۔ بعض علاقوں میں میت کو دفن کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا صبح صبح عورتیں قبرستان جاتی ہیں۔ بعض علاقوں میں جب میت مر جاتی ہے تو پہلی صبح کو، دوسری صبح کو، تیسری صبح کو عورتیں قبرستان جاتی ہیں، تو دین تو کامل دین ہے، اس میں تو ہمارے نبی نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، ہمیں سب کچھ بیان کیا ہے، ہم دین سے اپنے آپ کو خبردار کیوں نہیں کرتے؟ یہ صبح صبح قبرستان جو عورتیں جاتی ہے اس کی بڑی پابندی ہوتی ہے۔ اسی طرح عید کے دن اور بعض مخصوص دنوں میں بھی قبرستان جانے کی پابندی کی جاتی ہے، تو قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کرنا یہ مردوں کے لیے تو ثابت ہے، مگر اپنی طرف سے کسی دن کو خاص کرنا جائز نہیں۔ بہتر یہ کہ ہفتے میں کم از کم 1 بار قبروں کی زیارت کی جائے، اور پھر بہتر یہ کہ وہ دن بھی جمعے کا ہو جو ثابت ہے، جو چیز شریعت سے ثابت ہو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور عورتوں کے قبرستان جانے میں عرض یہ ہے کہ عورت کی 2 قسمیں ہیں، ایک صورت یہ کہ عورت بوڑھی ہو، عورت کیا ہو زید؟ بوڑھی ہو، دوسری صورت یہ کہ عورت جوان ہے۔
تو جوان عورت کا حکم الگ ہے اور بوڑھی عورت کا حکم الگ ہے قبرستان جانے میں۔ اگر عورت جوان ہو تو جوان عورت کے لیے قبرستان جانا جائز نہیں ہے، جوان عورت کے لیے قبرستان جانا جائز نہیں ہے۔ ہاں بوڑھی عورت ہے، اگر عورت بوڑھی ہے قبرستان جا سکتی ہے، لیکن وہ آپ نے پڑھا تھا نا کہ راہ ساکن سے پہلے زیر ہو تو راہ باریک ہوگی مگر شرائط کے ساتھ، مگر تو بوڑھی عورت بھی قبرستان جا سکتی ہے مگر شرائط کے ساتھ، شرائط کے ساتھ جائے گی۔ اس میں ایک شرط یہ کہ پردے کی خوب پابندی کرتے ہوئے جائے گی، پردے کی خوب پابندی کرتے ہوئے، نئے کپڑے پہن کر اور بن سنور کر نہیں، اور خوشبو لگا کر نہیں، ایسے خوشبو لگا کر نہ جائے، ایسا عطر لگا کر نہ نکلے کہ اس کے اندر خوشبو ہو، اور وہاں جا کر کوئی کام خلاف شریعت کی نہ کرے۔ تو اگر ان باتوں کی پابندی بوڑھی عورت کر سکتی ہو، بوڑھی عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ سادہ لباس میں جائے، چمکدار لباس نہ پہنے اور بن سنور کر، سمجھ میں آ رہی بات نا، بالکل سادہ انداز میں، ایسے عطر نہ لگے جس میں خوشبو ہو، سیدھے سادے انداز میں چلی جائے، اور پھر وہاں جا کر یہ نہیں کہ وہاں پر مار شروع ہو جائے، وہاں پر شریعت کے خلاف کام نہ کرے، وہاں پر چلی جائے، سورۃ یاسین پڑھ لے، میت کو بخش دے اس کا ثواب، سورہ فاتحہ پڑھ لے، میت کو اس کو ثواب بخش دے، قل هو اللہ احد آخر تک پڑھ لے، اس کا ثواب میت کو بخش دے، میت کے لیے دعا کر لے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، درجے بلند فرما، قبر اس کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا، یہ جائز ہے، شریعت کے خلاف کام نہ کرے۔ تو اگر بوڑھی عورت ان شرائط کی پابندی کر سکتی ہو تو صرف اسی بوڑھی عورت کے لیے قبرستان جانا جائز ہے، باقی جوان عورت کا قبرستان جانا شریعت میں جائز نہیں، بلکہ حدیث میں ایسی عورتوں پر اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے۔ جو عورتیں قبرستان جاتی ہیں جوان عورتیں، تو حدیث میں ایسی عورتوں کے لیے لعنت کی وعید آئی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے ایسی عورت پر۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے مردوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے قصداً خطاً کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنی گھروں کے اندر مستورات نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، یہاں جتنے احباب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، ان میں سے جن کے والدین کے انتقال ہو چکا ہے، جن کے اساتذہ کا انتقال ہو چکا ہے، رب سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کے درجات بلند فرما، ہمارے حضرت مالک پیر ان کی مغفرت فرما، اسی طرح اور جتنے رشتہ دار وفات پا چکے ہیں اللہ سب کے درجات بلند فرما، الطاف بھائی کی مغفرت فرما، اسی طرح ہمارے رئیستانی بھائی کے علاقے پائے کے علاقے میں ہمارے مولانا صاحب کے جو والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے ان کی مغفرت فرما، اللہ سب کے درجات بلند فرما۔ ہماری اس قریب قبرستان میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں پڑی ہوئی ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفرهم وارحمهم ولا تعذبهم وادخلهم في الجنة الفردوس، اللہم اجرهم من عذاب القبر ومن وحشة القبر ومن ظلمة القبر ومن دود القبر ومن نار القبر ومن عذاب القبر ومن غضبك ومن سخطك یا ارحم الراحمین۔ اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، ہمارے عمر فعین عبدالقیم کے والد محترم اور اسی طرح عمر فعین کے والد محترم جتنے ہیں، ہماری بنارس کی طرف دادا دادی نانا نانی، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ اللہ ہم جب تک زندہ رہیں یا اللہ ہمیں بھی عزت والی زندگی عطا فرما، جب ہمیں بھی موت آئے اللہ تو آپ کے راستے میں نکلے ہوئے ہوں، سیدھے والی موت کامل ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ جتنے اساتذہ سے ہم نے سبق پڑھا ہے جو مر چکے ہیں سب استاذوں کو بخش دے، سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے جتنے اساتذہ زندہ ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جتنی مستورات اپنے مردوں کو اولاد کو مسجد بھیجتی ہے اور آپ کے گھر کو آباد کرتی ہے،
رب ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کی گھروں کے اندر رحمتوں کی بارش برسا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دین پر استقامت عطا فرما۔ یہ جتنے یہاں پر پڑھنے والے سب کو بعمل علماء بنا، جو مجھ سے پہلے پڑھ چکے ہیں سب کو علم نافع عطا فرما، سب کو اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ جتنے مخلصین گزرے ہیں سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر فی الدارین عطا فرما۔ اللہ راضی ہو جا۔ کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، رب ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں۔ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں اپنا بنا، ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شمار فرما، پوری امت کے لیے ہمیں ہدایت نامہ بنا۔ اللہ ہمیں اپنی نظروں میں اللہ بلند مرتبہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے آپ کا فرمان ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، بیکاری کو یوں واپس نہیں کرو۔ یا اللہ ہم سب آپ کے در کے بیکاری ہے، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما۔ جتنے مدارس ہے، جتنے مساجد ہے، علماء حق ہے، رب سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما۔ جتنے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، مخلصین سے راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔